نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم خیر امت ہیں؟ ہم لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ لیکن بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، اس مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے۔ کیا ہم نے دعوت الی اللہ دیتے وقت لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلاتے وقت حکمت کے ساتھ بلایا ہے؟ حکمت کیا ہوتی ہے؟ آئیے میں آپ کو ایک واقعے کے ذریعے سے متعارف کراؤں کہ حکمت کیا ہے۔ عبد المالک مجاہد صاحب ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ سعودی عرب کے ایک بستی میں ایک اسکول میں ان کی تقرری ہوتی ہے، جہاں پر ان کے جانے سے پہلے 6 اساتذہ ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میرے جانے کے ساتھ وہاں 7 اساتذہ ہو گئے۔ تو ان 6 اساتذہ میں سے 5 لوگ تو نمازی پرہیزگار لوگ تھے، لیکن ایک شخص اس میں سے ایسا تھا، ایک استاذ ایسا تھا جو نماز نہیں پڑھتا تھا، دین سے بیزار تھا۔ تو کہتے ہیں یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے باقی کے اور اساتذہ جو تھے وہ اس سے کٹ کر کے رہتے تھے، اور یہ شخص بالکل الگ تھلگ رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب اسکول شروع ہوا تو جب وقفہ ہوا، انٹرول ہوا، تو وقفے کے دوران بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص اکیلا ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، وہ استاد جو نماز نہیں پڑھتا تھا، اور یہ 5 اساتذہ جو تھے وہ الگ اپنی خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نیا تھا، میں جا کر کے اس کے پاس بیٹھ گیا، اس سے کچھ دیر باتیں کی، اس کے بعد پھر دوسرا دن آیا، پھر جا کر کے میں اس کے پاس بیٹھ گیا، اور اس طرح سے کہتے ہیں کہ کچھ انسیت پیدا ہو گئی ہمارے ایک دوسرے کے درمیان۔ پھر میں نے اس سے تذکرہ یہ کیا کہ یہاں نئی بستی میں فوری طور پر مکان کا ملنا مشکل ہے، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں رہوں، اور میں کرایہ گھر کا میں دے دیا کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ اس شخص نے بالکل واضح طور پر مجھ سے یہ کہا کہ دیکھو، میں نماز وغیرہ نہیں پڑھتا ہوں، میں دین سے تھوڑا دور رہتا ہوں۔ اس نے وضاحت کر دی بالکل اس بات کو لے کر کے کہ میں نماز یا دینداری کے تعلق سے میں تھوڑا دور ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ہم ساتھ میں رہیں گے، اگر ہمارا گزارا ایک ساتھ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں علیحدہ کوئی روم تلاش کر لوں گا، کوئی گھر تلاش کر لوں گا۔ بہرحال اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں اس کی خدمت کرنے لگ گیا۔ کہتے ہیں کہ میں گھر میں جھاڑو دیتا اور دیگر گھر کے جو کام ہوتے وہ میں کرتا، اپنے کپڑے جب میں استری کرتا تو میں اس آدمی کے بھی کپڑے استری کرتا۔ اس طرح سے وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا تھا وہ میرے اخلاق سے بہت متاثر ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے عصر کے وقت میں نے چائے پکائی اور اسے تھرمس میں ڈالا اور لا کر کے ایک ٹیبل پہ رکھا، اس کے بعد اسے آواز دی کہ آؤ چائے پی لو۔ وہ شخص بھی آیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر کے بعد قریبی مسجد سے اذان کی آواز آئی، عصر کی نماز اذان کی آواز آئی۔ کہتے ہیں کہ میں اپنا کپ رکھ کر کے جانے لگا۔ اتنے میں وہ شخص کہتا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ آپ نماز کے لیے جاتے ہیں، کیا آپ تھک نہیں جاتے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ مجھے خوشی ملتی ہے، مجھے اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، کبھی تم بھی آزما کر کے دیکھو۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے کہنے پر وہ شخص تیار ہو گیا۔ کہتے ہیں ہم مسجد میں پہنچے اور وہ شخص اس نے وضو بھی نہیں کیا،
اور یہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں پہنچ کر ابھی جماعت کھڑی ہونے میں کچھ وقت باقی تھا، میں نے تحیۃ المسجد پڑھی۔ تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد کہتے ہیں میں نے آسمانوں کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں نے دعا کی کہ اللہ، میں نے اس کی خوب خدمت کی ہے اور اب تیرے دربار میں لے کر آ گیا ہوں، تو اسے ہدایت دے دے۔ اس کے بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے۔ نماز کے بعد پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اتنا اطمینان اور سکون محسوس کر رہا ہوں کہ میں اس کی مثال نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تم سے میری ایک گزارش ہے۔ وہ کیا؟ گزارش یہ ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد مغرب کی اذان ہوگی، میں چاہتا ہوں کہ تم غسل کرو اور وضو کرو، پھر اس کے بعد میرے ساتھ نماز کے لیے آؤ۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر وہ شخص بہترین نمازی بن گیا، شریعت کے اوامر پر سختی سے عمل پیرا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان 5 اساتذہ جو نمازی تھے ان سے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کا جو رویہ تھا اس کے ساتھ وہ حکمت کے خلاف تھا، بہت سخت رویہ تھا جس کی وجہ سے وہ دین سے بیزار تھا۔ اب دیکھو میں نے اخلاق کے ذریعے سے، حکمت کے ذریعے سے وہ شخص ہدایت یاب ہو چکا ہے، اور پھر وہ شخص نہ صرف کہ نمازی پرہیزگار بن گیا بلکہ وہ داعی بن گیا، اور اس کی شہرت اتنی ہوئی کہ حکومت کی جانب سے اس شخص کو بیرونی ملک دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے بھیجا گیا، اور اس کے ہاتھوں پر بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ میرے بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم لوگوں سے ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی برائیوں کی وجہ سے نفرت کرنے لگتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے گناہوں کے بقدر نفرت ضرور کرنی ہے، لیکن حکمت کے ساتھ انہیں دعوت بھی دینی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی نفرت میں ہم اس قدر نفرت کرنے لگیں کہ اسے نصیحت کرنا بھول جائیں، اسے اللہ کی طرف بلانا بھول جائیں، اور جب اللہ کی طرف بلائیں تو اس آیت کے ٹکڑے کو ضرور ذہن میں رکھیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ بلانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔